الخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی کے آنگن پہ آج کی شب عنایت کبریا حسن ہے. سرور زہرا قرار حیدر محمد مصطفیٰ حسن ہے. جمال احمد کا عکس حیدر کی عظمتوں کا امین حسن ہے. بطول کی عصمتوں کا پرتو شرافتوں کی ادا حسن ہے. عطا و وجود سخا کا مالک ریاست حسن شہنشاہ حسن. شگوفے گلستان احمد شریک اہل کسا حسن ہے. کمال رفعت کی منزلوں پر وہ چمکتا ہوا ستارہ خدا کی جنت کے 12 ریاستوں میں دوسرا ریاست حسن ہے. قدم قدم پہ محمد مصطفیٰ کے اسلام کی ضرورت. فساد میں صلح کی پیمبر ہے امن کی کربلا حسن ہے. امام عالم ہے رہبر کائنات ہے رہنمائے دین ہے. امام عالم ہے رہبر کائنات ہے رہنمائے دین ہے. وہ پاک زینب کے سر کا سایہ حسین کا پیشوا حسن ہے. نظر کی ٹھنڈک دلوں کی تسکین زباں کا نغمہ لبوں کی زینت. خیال ثاقب کی آرزو اور قلم کا بھی مدعا حسن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. امید کرتے ہیں خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے شب ولادت باسعادت کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کرام بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف اور بالعموم تمام موالیان حیدر کرار کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے ایک خاص ٹرانسمیشن جو کہ پورے ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. حرم حضرت معصومہ سے موجود ہیں کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم بہت ہی بافضیلت اور باکمال خاتون تھیں اور آج انہی کے حرم سے ان کی ایک جو جد امجد امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے اسی مناسبت سے لے کر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام آئے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مولا علی علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ اس بچے کا نام رکھیے. مولا علی علیہ السلام اس بچے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں لے جا سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اقامت و اذان اور اقامت دینے کے بعد نام پوچھتے ہیں بچے کا تو مولا فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر سبقت لے کے جاؤں, نام آپ نے رکھنا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا پر میں سبقت لے جاؤں. اسی اثنا حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کی اور علی کی نسبت ہارون اور موسیٰ والی نسبت ہے اس لیے اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے پر رکھا جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا تھا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں شبر. رسول خدا فرماتے ہیں میں تو عربی ہوں کوئی عربی میں نام بتائیں. تو اس وقت حضرت جبرائیل خدا کے اذن سے اس بچے کا نام حسن رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے جو فضائل ہیں انشاءاللہ آج ان پر گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی عباس خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کا بھی اور تمام ناظرین کا شکریہ کہ جنہیں نے وقت نکالا اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. سب سے پہلے آپ کو آج کی پر فضیلت اور باعظمت رات کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میں بھی اس روز کے والی و وارث حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تمام ناظرین اور دنیا کے ذرے ذرے کو
اس پرمسرت عید اور ولادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار تو جلد ایسا انتظام فرما کہ ہم اس عید کو اس کے والی و وارث کے ساتھ منائیں، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ امام حسن کی ولادت تو تھوڑی سی امام حسن کے زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ امام کی جو سیرت ہے اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر یا فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن علیہ السلام آسمان امامت کے دوسرے چاند، آپ کا مشہور لقب کریم اہل بیت ہے۔ جی جی بالکل، اور یہ عجب مناسبت ہے اور عجب اتفاق ہے کہ ہم کریم اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ کر سبحان اللہ آپ کے سامنے کریم اہل بیت کا پروگرام کر رہے ہیں۔ کیا بات! آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ احسن الخلق لخلق الحسن، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین اخلاق وہ ہے جو امام حسن علیہ السلام کا۔ کیا بات کیا بات! امام حسن علیہ السلام کریم کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ درست۔ البتہ میں چند منٹ ناظرین کا وقت لوں گا تاکہ ہم دیکھیں یہ جو کریم حضرت کہلاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں اس لفظ کریم اور لفظ کرامت کو لا کے محدود کر دیا ہے دسترخوان میں۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں امام حسن علیہ السلام کے نام پہ دسترخوان ہوتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور بہرحال اسلام اس کی تاکید کرتا ہے بالکل ایسے ہی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، البتہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ امام حسن علیہ السلام کریم ہے۔ اس کریم کا معنی کیا ہے؟ اگر خوب غور کریں تو سورہ مبارک حجرات میں جب خداوند متعال انسان کی خلقت کا فلسفہ بتاتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک میل اور فیمیل سے خلق کیا، من ذکر و انثی، وجعلناکم شعوبا و قبائل، درست، اور پھر ہم نے تم کو گروہ میں تقسیم کیا، قبیلوں میں تقسیم کیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ابھی ہم اور آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ بالکل ایسے، بھئی فلاں صاحب کا رابطہ فلاں ملک سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں فیملی سے ہے، فلاں نام ہے، فلاں نام ہے، تو ایسے ایک دوسرے کو انسان کیا ہے؟ پہچانتا ہے۔ یہ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ہم نے پہچاننے کا ذریعہ بنایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ کیا بات! خداوند متعال کے نزدیک سب سے باکرامت انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بالکل ایسے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ جب تفسیر المیزان میں لفظ کرامت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں لفظ کرامت ایسا ورڈ ہے کہ جس کے لیے فارسی میں کوئی ورڈ نہیں ہے، ہمارے پاس اردو میں بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس لفظ کو سمجھانا چاہیں، ٹھیک ہے، بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ اس ورڈ کی جگہ دوسرا ورڈ رکھ دیجئے، معنی ہو جاتا ہے۔ درست ایسے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی سورج یعنی کیا، آپ کہیں گے سن، سمجھ میں آ جائے۔ بالکل ایسے۔ چاند یعنی کیا، آپ کہیں گے مون، سمجھ میں آ گیا۔ درست۔ علامہ فرماتے ہیں کہ لفظ کرامت کے لیے ہمارے پاس کوئی ورڈ نہیں ہے، اللہ اکبر، لہٰذا ہمیں کرامت کی ڈیفینیشن دینا پڑے گی، صحیح، کرامت کو کھولنا پڑے گا، درست، تب سمجھ میں آئے گا کرامت کہتے کیا ہے۔
پھر وہ توضیح دیتے ہیں، تفصیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نتیجہ لیتے ہیں. میں نتیجہ بیان کر رہا ہوں ناظرین کے سامنے. فرماتے ہیں کرامت ایک صفت ہے صحیح. اور ایک مقام ہے. کیا بات. جب انسان اس صفت کو اپنے اندر اتار لیتا ہے صحیح. اور جب اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ خدا سے نزدیک ہو گیا ہے کہ اب اس کے اور خدا کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہیں ہے. درست. یعنی قریب ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو خداوند متعال سے سب سے نزدیک ہو. اللہ اکبر. کیا بات. آپ غور فرمائیں، اسلام میں اور اسلامی تعلیمات میں جی تقوی الہی کی بڑی تاکید ہوتی ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. تقوی الہی اختیار کیجئے. حضرت علی علیہ السلام اپنے آخری وقت میں بھی تاکید فرما رہے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات. اتقوا اللہ ونظم امرکم. بے شک. تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے زندگی کے امور کو نظم سے انجام دو. بالکل ایسے. آپ غور فرمائیں، اتنا زیادہ تقوی، ان اللہ یتقبل من المتقین لعلکم تتقون، روزہ کیوں واجب ہوا؟ بالکل متقی بنانے کے لیے. بالکل ایسے. لیکن اگر ہم خوب غور کریں تو شاید ہمارے ناظرین کو تعجب ہو جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. بسم اللہ. تقوی مقصد خلقت نہیں ہے. اللہ اکبر. تقوی اپنی تمام اہمیت کے ساتھ. صحیح ہے. تقوی مقصد نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے. تقوی راستہ ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. کیا بات. مقصد کرامت ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن ہم کیسے سمجھے کہ کون سا انسان کرامت کے کس لیول کے اوپر ہے؟ درست ہے. خدا کہتا ہے اس کے تقوی کو آ کے دیکھو. سبحان. یعنی اس راستے کو دیکھو. ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ فرض کیجئے مجھے یہاں جانا ہے اور یہ راستہ ہے جو مجھے یہاں تک پہنچائے گا. درست ہے. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ قبلہ اس راستے سے کتنے نزدیک ہے، درست. اس مقصد سے کتنے نزدیک ہے، میں کہوں گا راستے کو دیکھیے. صحیح بات ہے. اگر یہاں کھڑے ہیں تو دور ہیں، صحیح ہے. اگر یہاں کھڑے ہیں تو نزدیک ہے تھوڑا سا، اگر یہاں کھڑے ہیں بالکل قریب ہے. بالکل قریب ہے. تو یہ تقوی الہی راستہ ہے. احسن. جو اس راستے میں جتنا آگے ہے وہ اتنا کرامت سے نزدیک ہے. کیا بات ہے. کیا بات. یعنی خداوند متعال نے جو ہمیں خلق کیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد ہے کہ ہم کریم کرامت. بنیں. کیا بات ہے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقام کرامت تک پہنچے. سبحان اللہ. اور یہ مقام کرامت وہ ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کے لیے کلیئر ہے. سبحان آپ کو کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں بڑی تعجب کی بات ہے ناظرین، غور کریں. وہ خاندان جہاں سب کریم ہوں، اگر وہاں کسی کو ٹائٹل کریم کا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات. بھئی چند لوگ ہیں، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت ہے، حضرت یوسف ہے. سبحان اللہ. باقی اتنے خوبصورت نہیں ہیں. درست ہے. وہاں کوئی کمال کی بات نہیں، آپ نے تو پتہ ہے بھئی یہ آدمی خوبصورت ہے. درست ہے. لیکن اگر ایک جگہ پہ سارے حضرت یوسف ہوں، واہ 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 واہ. وہاں کسی کو آ کے کہا جائے کہ بھئی یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ اس کمال کا مطلب یہ کمال ہے. سبحان اللہ. وہ خاندان جس خاندان کا بچہ کریم ہو، ہے. واہ واہ واہ. وہاں آ کے امام حسن علیہ السلام کو یہ لقب کو کریم کہا جائے. کیا بات ہے. کیا بات. آپ سوچیں اس سے بڑی فضیلت سبحان کیا اللہ. ہے. بالکل. ہم لوگ کبھی کبھی امام حسن علیہ السلام کو لے کے غلط فہمی کا شکار ہے. جی. بلازری کی ایک کتاب ہے انصاب الاشراف. جی جی بالکل. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اور یہ جملہ ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اخلاق میں تھوڑا سا فرق تھا. اللہ اکبر. امام حسن چپ مزاج تھے. صحیح. خاموش تھے. امام حسین گرم مزاج تھے. درست. غصے والے تھے. اس لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے صلح نہیں کی بلکہ جنگ کی. اور اسی بات کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. صحیح بات. کہیں نہ کہیں سے بعض ہمارے ناظرین بھی یہی عقیدہ ہیں کچھ لوگوں کی. بالکل ایسے رکھتے ہیں. بالکل ایسے. جبکہ یقین مانیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے دونوں نے برابر کی امامت کی ہے. بالکل ایسے ہی. 10 سال ایک نے اور 10 سال ایک نے. کیا بات. خداوند متعال نے عجیب انتظام کیا. واہ واہ واہ. سن 41 سے 50 تک امام حسن،
51 سے 60 تک امام حسین، ٹھیک ہے نا؟ جی جس صلح نامے پہ امام حسن علیہ السلام نے سائن کیا تھا اپنے، جی بالکل 10 سال تک اسی صلح نامے پر امام حسین نے عمل کیا. بے شک بے شک. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا بات ہے. اگر امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ آپ کے اخلاق میں فرق ہوتا تو جیسے ہی بھائی اس دنیا سے چلے گیا تھا جاتے وہ جنگ کر لیتے. بالکل. جبکہ ہم اس بات کو بھول گئے ہیں یہ دونوں امام ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. کیا بات ہے کیا بات. بے شک. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے چاہے کھڑے ہوں. کیا بات ہے. یہ اشارہ ہے چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں. بے شک. چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں. آپ دیکھیں کربلا نہ ہوتی اگر صلح امام حسن نہ ہوتے. بالکل ایسے ہی. کربلا نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. اور ہم کربلا کی فضیلت کو دیکھیں، میں مثال دوں ناظرین. جی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک سیب کا درخت ہے. صحیح. اس کے اوپر بڑے خوبصورت بڑے اچھے پھلدار سیب لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. کوئی آتا ہے پھلوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہو جاتا ہے، کتنا پیارا درخت ہے. بھول جاتا ہے کہ اس درخت کی اپنی ساری حقیقت اس کی جڑوں کی وجہ سے. واہ 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 واہ. بالکل ایسے. اگر اس کی جڑیں نہ ہوتی تو یہ پیڑ کھڑا ہوتا؟ بالکل بھی نہیں. اس میں سیب ہوتے؟ نہیں ہو سکتے. اس میں پھل ہوتے؟ بالکل بھی نہیں. کربلا اگر پھل ہے تو اس کی جڑ صلح امام حسن ہے. کیا بات ہے کیا بات. بالکل ایسے ہی. اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے، گرچہ ابھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوگی شاید کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں، جی، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. بے شک بے شک. کہ امام نے صلح نہیں کی ہے، امیر شام نے کی ہے. حسن. بالکل. اس نے مجبوری میں آ کے صلح کی ہے. یعنی امام علیہ السلام نے اس طرح سے ماحول کریٹ کر دیا تھا کہ امیر شام مجبور ہو گیا صلح کرنے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ ان کے ساتھ اگر امام حسن علیہ السلام سے ان کے ساتھ ان کے صحابی بھی کے ساتھ دیتے جنگ کرنے کے لیے تو 10 لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ. جی آپ دیکھیں امیر شام نے سفید کاغذ بھجوایا. بالکل ایسے ہی. اور کہا یبن رسول اللہ آپ جو شرط لکھنا چاہیں لکھ دیں ہمیں منظور. بالکل ایسے ہی. تو یہاں پر جیتا کون اور ہارا کون؟ واہ واہ کیا بات. جیت اور ہار کا معیار ہمیں سمجھنا چاہیے. حسن. نعوذ باللہ اگر امام حسن علیہ السلام ہارے ہوتے تو شرائط معاویہ طے کرتا. بالکل ایسے ہی. اب کیونکہ شرائط امام حسن علیہ السلام طے کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ جیتے. بالکل ایسے ہی. بھائی شرائط جیتنے والا طے کرتا ہے نا. کیا بات. میں یہاں پر ایک درد دل بیان کرنا چاہ رہا ہوں بشیر بھائی. یعنی جب بھی امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے پروگرام ہوتا ہے میں اس جملے کو ضرور کہتا ہوں. تاریخ اسلام نے ایک بہت بڑا ظلم کیا امام حسن علیہ السلام پر. آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو اگر تاریخ میں کوئی انسان چند ہفتے کے لیے آ کے خلیفہ بنا ہے بالکل ایسے ہی تو اس کا نام محفوظ ہے اور اس کو خلافت کی سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے. بالکل ایسے. بہت سے ایسے ہیں کہ جو ایک ہفتہ کے لیے خلیفہ ہوئے ہیں. بالکل. کچھ ایسے ہیں جو چند دن کے لیے ہوئے ہیں. بالکل. لیکن تاریخ ان کے نام کو شامل کرتی ہے. یعنی دیکھیں اصل ہے اس مقام کا پانا. درست ہے. اب چاہے کوئی ایک دن کے لیے ہو چاہے 10 سال کے لیے ہو چاہے 10 سال کے لیے. لیکن امام حسن علیہ السلام کی جب باری آتی ہے وہی مدینے والے وہی کوفے والے وہی مسلمان جنہی نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. بالکل ایسے. اور آپ کو خلیفہ مانا تھا. امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ بیعت کی. 6 مہینے سے زیادہ امام کی حکومت چلی. درست. اس کے بعد یہ صلح پہ نتیجہ پہنچا اور صلح نامہ لکھا گیا اور کیا سے کیا ہوا. درست. لیکن آج آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ ذرا اپنے خلفاء کو گنواؤ. بالکل ایسے. وہ اپنی فہرست میں کبھی امام حسن کا نام نہیں لے کے آتے. بالکل ایسے ہی. یہ ظلم ہے یا نہیں؟ بے شک.
دوسرا مسئلہ، امام حسن علیہ السلام وقت کے خلیفہ تھے. بے شک وقت کے کیا تھے؟ خلیفہ. مجھے یہ بتائیے، وقت کا خلیفہ اگر کسی جگہ کو اپنے لیے قبر کے طور پہ چنے اللہ اکبر، تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امت کو آ کے اس کی بات ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی. بھئی پہلے خلیفہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے خلیفہ نے اپنے لیے ایک جگہ چنی کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے. درست. مسلمانوں نے وہاں دفن کیا یا نہیں بالکل کیا؟ ایسا ہی. جبکہ وہاں ان کا کوئی حق نہیں تھا. نہیں تھا بالکل. دوسرے خلیفہ نے بھی آ کے ایک جگہ کو چنا، لوگوں نے مانا، وہاں کے دفن کیا، جبکہ وہاں ان کا کوئی حق نہیں تھا. نہیں تھا. لیکن امام حسن علیہ السلام نے ایک جگہ کو چنا جہاں ان کا حق تھا. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نواسے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جتنی بھی میراث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملی ہے اس میں آپ شریک تھے، شامل تھے. بالکل ایسے ہی. یعنی جہاں جس کا حق تھا وہاں امام نے کہا مجھے دفن کیا جائے، امت نے دفن ہونے نہیں دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب اتنے کلیئر اعتراضات موجود ہیں تب بھی میرا جوان کیوں نہیں سوچتا اور تاریخ کا جا کے صحیح مطالعہ کیوں نہیں کرتا احسن. اور یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا ہے کہ صحیح دین کہاں ہے. اصل میں یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ خرابیاں ہماری طرف سے بھی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مثال میں نے خود جو ابھی آپ نے درد دل بیان کی، ایک درد دل میری طرف سے بھی ہے کہ جب بھی ہم نے کہیں پر بھی کہیں کسی پروگرام میں جاتے ہیں، خود مثلا قم مقدسہ میں، پاکستان میں کہیں بھی ہم کسی امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے یا ان کی وفات کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے ہم کہیں بھی کسی پروگرام میں گئے ہیں تو وہاں پر فضائل امام حسن بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. کرامات ان کے بیان کی، ان کے دسترخوان کے حوالے سے، جس طرح کہا کہ مثلا کوئی اگر کسی کو مشکل ہے رزق کے حوالے سے، دسترخوان امام حسن بچھاؤ تو اس کے رزق جو ہے وہ برکت ہے. فضائل بہت سنے. صلح کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن پراپر طور پر تاریخی حوالے سے جو امام حسن کے جو مثلا جو ابھی آپ واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی. اس لیے ہمارا جوان جو ہے وہ واقعاً اب جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فضائل سننے آئے ہیں، ہمیں تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ بات بھی کی جاتی ہے. یہ ہماری طرف سے بھی اگر ہم دیکھیں تو غلطی ہے. بے شک، کیونکہ دیکھیں آپ جب تک یہ صحیح وقائع کو نہیں سنیں گے تب تک آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہوا کیا تھا، ہوا کیا ہے. احسن. آج ہم یہی نہیں سوچ پاتے کہ بھائی 10 سال تک امام حسن علیہ السلام کی ولایت رہی ہے، امامت رہی ہے، اور 10 ہی سال تک امام حسین علیہ السلام کی. درست. ایسا نہیں ہے کہ جیسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا. بالکل ایسے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں اور کربلا کے واقعے میں 10 سال کا فرق ہے. بے شک. اور اس 10 سال تک آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی بزرگواری دیکھیں آپ. 10 سال تک امام حسین علیہ السلام نے وہی سیرت اختیار کی جو ان کے بھائی امام حسن نے اختیار کی تھی. کیا بات ہے، کیا بات. بالکل ایسے ہی. جب یہ صلح کا واقعہ پیش آیا، اور ناظرین اس کو بھی غور کریں، جب صلح کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا. امام علیہ السلام نے جو بالکل صحیح کام تھا وہ کیا. درست. کچھ لوگ مخالف ہو گئے، انہی نے اپنی ایک الگ ٹکڑی بنائی. بالکل ایسے. آپ دیکھیں کتنا عجیب ہے، جب معصوم ایک بات کہہ رہا اللہ ہے اکبر، یہ معصوم کی بات کو رد کر رہے ہیں. جی، مخالفت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن بہرحال اپنی ایک الگ گروپ بنایا اور تیار ہو کے پہنچے امام حسین کے پاس. بالکل ایسے ہی. اور جانے کے بعد کہا مولا آپ نے تو دیکھا کہ آپ کے بھائی نے صلح کیا، صلح کری، لیکن ہم جانتے ہیں کہ صلح سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو خلافت نہیں ملے گی. درست. ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اگر آپ قیام کریں ہم آپ کے ساتھ اور جنگ کریں تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، جنگ کریں گے. شاید وہ امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے. اللہ اکبر، کیا بات. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا فقط، فیصلہ وہی ہے جو میرے بھائی حسن کا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ امام حسن علیہ السلام کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کو امام کہتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. بہت پیاری بات کہی. بہت اچھی. یعنی 10 سال تک
इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन की इमामत में रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या इससे बात, बड़े फख्र की क्या बात है, आप बेशक, सोचें। क्या बात। ठीक है, जब बाबा थे तो वो तो भाई बाबा थे, मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम थे, जब तक नाना थे तो वो नाना थे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल तकरीबन बराबर के हैं, थोड़ा दुरुस्त। सा फ़र्क है आपस में, जी जी 8 महीने 6 महीने, बिल्कुल रिवायात ऐसे। मुख्तलिफ हैं। दुरुस्त। तो बहरहाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल जो मैंने रिवायत नकल की नाजरीन के सामने कि हज़रत फरमाते हैं कि देखो बेहतरीन अखलाक वो है जो हसन का क्या अखलाक बात है। है। एक और रिवायत है फ़राइदुस्सिमतैन में, जी बड़ी प्यारी रिवायत है। फ़राइदुस्सिमतैन में रिवायत नकल करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमाते हैं कि लौकानल अक़्लु रजुलन लकानल हसन। वाह 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 वाह, क्या बात है। यानी अगर खुदावंद मुताल, ये अब हमारी गुफ्तगू से भी इसका रब्त है, जी जी और यहीं से इंशाल्लाह अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौकानल अक़्लु रजुलन, रजुलन। अगर खुदावंद मुताल ये इरादा करता कि क्या बात है। अक्ल को इंसानी शक्ल देता सुभान अल्लाह, तो भाई किसी इंसान की शक्ल में तो बनाता। सुभान अल्लाह। तो हजरत फरमाते हैं तो खुदावंद मुताल अक्ल को मेरे नवासे हसन की सूरत में वाह पैदा वाह 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 वाह, क्या बात। कर। आप देखिए, सुभान। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले बता के चले गए कि देखो हसन के काम को, हसन के फैसले को, हसन की सीरत को अपनी अक्ल पर मत तोलना। हसन, क्या बात। क्यों? क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अक्ल कुल कुल है। हैं हसन, लेकिन लोगों ने अपने अकल के तहत देखना शुरू किया, तोलना शुरू किया, जिससे जब मुश्किल पेश अक्ल के आई। हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने नाज़रीन के सामने अर्ज किया था कि इंसान का इम्तियाज ही अकल है, अक्ल है। बेशक। यानी इंसान का इम्तियाज है अक्ल, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जो कुल अक्ल है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जो कुल अकल है। अक्ल। लिहाजा इतनी आसानी से कोई, यानी जो इमाम के बिल्कुल नज़दीक थे, इमाम के रिश्तेदार थे, इमाम के बिल्कुल पक्के थे, वो तक नहीं समझ पाए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये फैसला क्यों क्यों किया। कर रहे हैं। अजीज़ों, यहाँ से एक दर्स लेते हुए चले, जी जी इमाम हसन की सीरत से एक दर्स लेते हुए चले कि मासूम और गैर मासूम मासूम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क फर्क है, इसमें कोई शक नहीं। मासूम अगर कोई फैसला ले तो हमें उसके आगे सरे इताअत हम करना है, बेशक, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। चाहे समझ में ना आए। जो मासूम ने कहा है उस पर अमल करना है, आगे सवाल करने का हक नहीं। यानी अगर समझ में नहीं आया है और चाह रहे हैं कि समझें, जी पूछ लीजिए, दुरुस्त है। लेकिन आप मुखालिफत, ना, मुखालिफत असल चीज़ है, आप इनकार नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ आप इसलिए कि नाउज़ुबिल्लाह इमाम की बात मेरी समझ में नहीं आई। देखिए, इमाम का जो हक होता है मुबश्शिर भाई, ये भी समझे हमारे जवान नाज़रीन, जी बिस्मिल्लाह। इमाम का हक हमारे ऊपर हमसे ज़्यादा है। बेशक, इमाम का हक हमारे ऊपर हमसे हमसे ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे। यानी अगर इमाम में मुझे हुक्म दे कि यहाँ छत से कूद जाओ, यानी कूद कूदना जाओ। चाहिए, सवाल करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग पहुँचे इमाम जाफ़र सादिक़ जी अलैहिस्सलाम जी पास बिल्कुल और कहा कि मौला आप यहाँ मदीने में बैठे हुए हैं, सही। हम खुरासान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को तैयार कर चुके हैं, आप एक बार हुक्म दीजिए, हम क़याम करेंगे, हम क़याम करने के लिए तैयार। तैयार हैं। मौला कुछ नहीं बोला। क्या बात। ये अपने फ़ज़ाइल बयान करते रहे कि आप जो है वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और आप हमसे कह नहीं रहे हैं और हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं। एक मरतबा इमाम उठे, इमाम ने जो तंदूर था उसको रोशन किया बिल्कुल जिसमें रोटी पकाई जाती है। सही। जब वो खूब लाल हो गया तो इमाम ने उससे कहा कि इसमें उतर जाओ। अब वो परेशान हो गया, कह रहे क्या मौला कह रहे हैं मैंने क्या कह दिया, मैंने क्या गलत बात कह दी, आप मुझे क्यों जलाना चाह रहे हैं। तो इमाम ने कहा नहीं जा रहे हो तो साहब नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। इमाम कुछ नहीं बोला। अभी बात हो रही थी कि जनाबे हारून मक्की पहुंचे। क्या बात, क्या बात। पहुंचते ही इमाम ने सलाम किया, कहा हारून तंदूर के अंदर चले जाओ। जनाबे हारून मक्की ने ना पूछा क्यों, क्या हो रहा है, वजह क्या है,
کیا سلسلہ ہے، کچھ نہیں، جوتیوں سمیت تندور کے اندر چلے گئے۔ امام علیہ السلام اٹھے، تندور کا ڈھکنا اٹھایا، بند کر دیا، اللہ اکبر، اور بیٹھ کے اس شخص سے باتیں کرنے لگے۔ یہ وہ پریشان ہے کہ یہ بتاؤ ہاں تم کیا کہہ رہے تھے، وہاں کا ماحول کیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا ذہن ادھر۔ جب امام نے دیکھا یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو کہا آؤ، اسے لے کے گئے، ڈھکنا ہٹایا، دیکھا آگ جناب ہارون کے لیے گلزار بن گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات، اور جناب ہارون تندور میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ اتنے کیسے، ایسے کتنے ہیں، لوگ تیار ہیں، ایک بندہ بھی ایسے تمہارے پاس کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس نے وہ کہا خود مولا ایسا تو کوئی بھی نہیں، وہ خود نہیں ہے تو دوسرے کہاں سے؟ کیا تو بات، مولانا نے کہا جب تمہارے پاس ایسے صحابی ہیں نہیں تو کیوں مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہو؟ صحیح بات، امام کے فضائل بیان کر دینا الگ ہے، درست ہے، لیکن امام کی بات پر لبیک کہنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیا بات، لہٰذا ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خداوند متعال نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، اتنا پیارا مکتب دیا ہے کہ اس سے بہتر ممکن نہیں۔ ہی نہیں ہے، بے شک، بے شک، 14 جگمگاتے ہوئے ستارے دیے سبحان اللہ، کیا بات، جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ بے شک، آپ دیکھیں اگر کسی مکتب کے پاس ان 14 میں سے ایک ہوتا، 14 میں سے ایک ہوتا تو خود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس ایسے 14 ستارے ہیں، لیکن آج بھی ہم دنیا میں اس مقام پر نہیں ہے جو ہمارا ہونا چاہیے۔ بہت اچھا، ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، اور شاید میرے ناظرین کو یہ بات تھوڑا بری لگے، لیکن سنیے اور سمجھیے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، کہ ہم نے اہل بیت کے فضائل تو بہت سنے ہیں، لیکن اہل بیت کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کم کی ہے۔ کیا بات، بالکل یہی ہے، اہل بیت علیہم السلام، مجھے یہ بتائیے مبشر بھائی، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، خداوند متعال نے توفیق دی ہے، حرم حضرت معصومہ ہے، بے شک، جو بھی ہمارے ناظرین ہیں جو بیمار ہیں یہیں پر دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ پروردگار ان کو شفائے عاجل عنایت کرے، الہی، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، جو کسی مشکل میں آ کے پھنسے ہوئے ہیں، یہیں آج شب ولادت کیا حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے، الہی، پروردگار ان کو صحت عطا کرے، اگر کوئی بیمار ہے تو پروردگار آج کی شب کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ، شفائے عاجلہ عنایت کرے انشاءاللہ۔ اور آج عیدی کے طور پر ہم خداوند متعال سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہم آج تجھ سے عیدی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کے ظہور میں تو تاجیل۔ آپ دیکھیں ابھی خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی، ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنا خدا نے توفیق دی ہے مولا کے کچھ فضائل بیان کر رہے ہیں، درست، لیکن مجھے یہ بتائیے اگر ہم مولا کے فضائل بیان کریں گے تو کیا اس سے مولا کا مقام بڑھ جائے گا؟ نہیں، مقام تو ان کا اگر بالا پوری ہے، دنیا یہ طے کر لے کہ ہم اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھیں گے، صحیح، نہ پڑھنے دیں گے، تو کیا ان ہستیوں کا مقام نیچے آ جائے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں، کچھ نہ ہمارے کہنے سے ان کا مقام بڑھنے والا ہے، نہ کہنے سے گھٹنے والا ہے۔ بالکل ایسا، وہ ہستیاں تو ایسے سورج ہیں جس تک کسی کا پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے، کیا بات، لیکن اگر ہم ان ہستیوں کی سیرت پہ چلیں گے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اصل چیز یہ ہے، تو ہم انہیں پہچانوائیں گے۔ کیا بات، بالکل ایسا، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا سبحان اللہ، ولا تکونوا علینا شیئا، اللہ اکبر، دیکھو ہمارے لیے زینت بنو۔ کیا ہے، کیا بات، کیا بات، کیسے ہم اہل بیت کے لیے زینت بن سکتے ہیں؟ بالکل ان کی سیرت پر چلتے ہوئے، جزاک اللہ۔ اگر ہم آ کے ان کی سیرت کو اپنا لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل اس میں ڈھل جائیں، بالکل مشکل کام ہے، درست، لیکن جتنا ممکن ہے
خلق حسن کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات ہے. خود امام حسن علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کی بات کریں تو یہاں پر ایک واقعہ، شام سے ایک شخص آتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے تم حسن ہو، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام جواب نہیں دیتے اس کو کہتے ہیں تم بھوکے ہو، مجھے لگتا ہے تم شاید مسافر ہو، میرے ساتھ میرے گھر چلو. گھر لے کے جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں جس کو گالیاں دے رہا تھا وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا ہے، مجھے کھانا کھلا رہا ہے، مجھے لباس دے رہا ہے، مجھے سونے کے لیے جگہ دے رہا ہے. لیکن اسی کو کہتے ہیں اخلاق حسن. حسن بہت اچھا، اسی کو کہتے ہیں اخلاق حسن. آج اگر ہمارے معاشرے میں ہم ذرا سی کوشش کریں جی کہ امام حسن علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں، آپ دیکھیں معاشرہ گلزار ہو جائے گا. کیا بات ہے، بے شک ایسے ہی. ذرا سا ایک دوسرے کا خیال کر لیں، درست ہے. دیکھ لیں کس کے ساتھ مشکل ہے، کس کے ساتھ پرابلم ہے. ذرا سے ہماری مدد کرنے سے اگر کوئی اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے بے شک. کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں کیوں آئے؟ وہ تو عالی ہستیاں تھیں، بالکل وہ تو آسمانی ہستیاں تھیں. کیوں آئیں؟ بالکل ایسے. وہ ہستیاں اس دنیا میں اس لیے آئیں کہ ہم ان سے سیکھیں. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مسلمانوں، تمہارا نبی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. کیا بات. اور نبی کے بعد خاندان نبی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی. جن کو قرآن نے سند دی وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا. تطہیرا. کیا بات ہے، کیا بات. وہ ہستیاں جن کے لیے سورہ حل عطا نازل ہوا، واہ واہ جن کے لیے سورہ کوثر نازل ہوا، کیا بات. جن کے لیے قرآن نے سورہ رحمان میں آ کے فضائل بیان بے کیے، شک بے شک. یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ عمل. کیا بات. بے شک ہم ان کے فضائل بیان کریں، بے شک ہم ان کی سیرت بیان کریں، لیکن ذرا سا اپنی زندگی میں آ کے دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے. ان کے کردار کے ساتھ کئے % میچ کر رہا ہے. بالکل یہ بات. جس کا کردار جتنا اہل بیت سے زیادہ میچ کرے گا وہی اتنا اہل بیت والا ہے. سبحان اللہ. کتنا ہمارے جوان آ کے سوال کرتے ہیں کہ بھئی مولانا صاحب ہمیں نہیں پتا اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں یا نہیں ہیں. سوال ہے، ایک کوشچن ہے ہمارے جوان کے ذہن میں. اس کا سیدھا سا جواب، آپ اپنی زندگی کو معصوم کی زندگی کے ساتھ میچ کرا لیجئے. جی. دیکھ لیجئے جیسے جیسے آپ کی زندگی ان کے ساتھ میچ کرتی چلی جائے، اب سمجھ جائیں کہ آپ اتنا اہل بیت والے. یہ خود انسان کے اپنے اوپر ہے، وہ خود دیکھ سکتا ہے وہ جو کام جو عمل وہ انجام دے رہا ہے آیا وہ سیرت معصومین پر ہے یا نہیں ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. سبحان اللہ. انسان خود اپنے بارے میں بہترین بصیرت رکھتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خود وہ آ کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کام، اس کی سیرت، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، لوگ اس سے آسائش میں ہیں یا نہیں ہیں. جی جی. اگر یہ چیزیں ہم نے آ کے اپنا لی تو پھر یہ سیرت امام حسن ہے. جی. یہ پھر ہم اہل بیت سے نزدیک ہیں. جی. اور اگر خدا نخواستہ ہم یہ کام نہیں کر پائے تو پھر ایک بار اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں غور کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ، کیونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں تھا، اس وجہ سے آج ہم یہیں پر اپنا پروگرام جو ختم کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو جتنے ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھنے والے، ان کے لیے، ان سب کے لیے ہم تو ہمیشہ سے نائب الزیارہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. تو سب کے لیے ایک دفعہ دعا کیجیے گا جو کہ مشکلات ہیں، بیمار ہیں، جو بھی پریشانیاں. کچھ دن پہلے جو کچھ لوگوں نے کالز کیے ہیں ان حوالے سے، کیس کے حوالے سے، جتنے بھی لوگوں نے حوالے سے دعا کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار تجھے امام حسن علیہ السلام کی امامت، ان کی ہیبت، ان کی سیرت، ان کی کرامت کا واسطہ پروردگار اس مبارک شب میں ہمارے مقدر میں تو وہ لکھ دے جو تو نے اپنے خاص بندوں کے لیے لکھا ہے. پروردگار ہماری زندگی کو اور موت کو اہل بیت علیہم السلام کی زندگی اور موت کی طرح بنا دے. پروردگار ہماری مشکلات کو برطرف فرما. ہمارے درمیان جو لوگ بیمار ہیں پروردگار ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. پروردگار جو ہماری دلی خواہشات ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے مفید ہے، پروردگار اگر وہ واقعاً مفید ہے تو اسے ہماری زندگی میں پورا فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمیں شب قدر کو درک کر سکیں. پروردگار اس شب قدر کو ہماری آخری شب قدر قرار نہ دینا. پروردگار
جب تک ہم سے راضی نہ ہو جانا ہمیں اس دنیا سے مت اٹھانا۔ الہی پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کا ظہور دیکھ سکیں الہی اور ان کی رکاب میں امام کی مدد کر سکیں۔ الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بہت بہت شکریہ آجان، کیونکہ آج ولادت کی شب ہے اور کیک بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کیک آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کاٹیے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی لطف اندوز ہوں انشاءاللہ۔ آج کی شب ولادت کی شب ہے، تو آپ اپنے گھروں میں انشاءاللہ اہتمام کریں، جس طرح سے معروف ہے امام حسن علیہ السلام کی جو دسترخوان ہے وہ معروف ہے، اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ دسترخوان بچھا رہے ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ کیک انشاءاللہ آپ کو کاٹیں بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جس طرح سے یہاں جشن منایا جا رہا ہے آپ کے گھروں پہ بھی جشن ہو رہا ہو، اور انشاءاللہ ہم سب اس کی برکت سے آ کے مستفیض ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا، ہم نے آج ہم افتتاح بھی کر لیا، بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ آپ کو یہ شب، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہماری عیدی وہی قرار دے جو میں نے ابتدائی پروگرام میں کہا ہے، پروردگار آج کی عیدی ہمارے امام کا ظہور قرار دے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آج کا جو پروگرام ہے آپ نے پسند کیا ہوگا، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے ہم اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔